کر بچوں کے پروگرام کے حوصلہ افزائی کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ اسی ایک آیت میں ان کی 4 صفات شامل ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے دنیا میں کہ ہر طرف جہالت ہی پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو عرب والے نہ کرتے ہو۔ حدیث شریف کی روایت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر جب نظر پھیرا تو عرب والوں سے بھی ناراض ہوئے اور عجم والوں سے بھی ناراض ہوئے۔ اس ناراضگی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان کو 4 صفات کے ساتھ تشریف لائے۔ وہ 4 صفات کیا ہے؟ کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ عرب اور عجم دونوں سے ناراض تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے تھے، لیکن 23 سال کی قلیل مدت میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن کی تلاوت سننے سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پیغام کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اللہ کے طرف سے جو پیغام نازل ہوتا تھا، ان پیغام کو وہ صحابہ کرام کو سکھاتے تھے اور عرب والوں کو سکھاتے تھے۔ آج وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفاتیں تھی، وہ صحابہ کے اندر منتقل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، ماشاء اللہ تمام صحابہ کرام بھی سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے، صحابہ کرام بھی عادل بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، صحابہ کرام کے اندر صداقت پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت تھے، امانت دار تھے، صحابہ کرام بھی امانت دار ہو گئے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے سے آیا۔ میرے دوستو، جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، وہ صفات صحابہ کرام کے اندر منتقل ہو گئی، اور پھر صحابہ کرام سے آج ہمارے مدارس اسلامیہ میں نازل ہو گئی۔ وہ صفات آج مدارس اسلامیہ میں پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سے صحابہ کرام کے دلوں کو منور کرتے تھے۔ آج مدارس میں چلے جائیے، مدارس کے اندر چلے جائیے، وہاں صبح صبح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ ایک غزوہ میں بہت سارا مال آیا، اس کو تقسیم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بہت ساری بکریاں آئی۔ ایک اجنبی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہ ساری بکریاں دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں پوچھا، بلکہ ان کو ساری بکریاں دے دی۔ یہ ہے آپ کی سخاوت۔ وہی سخاوت صحابہ کرام کے اندر نازل ہوا، صحابہ کرام کے اندر منتقل ہوا۔ حضرت عثمان غنی کا میں واقعہ بیان کروں کہ ایک کنواں تھا، وہ کنواں کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو کنویں سے پانی نہیں پینے دیتا تھا، بہت ستاتا تھا۔ ایک دن خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مسلمان پریشان ہے، انہیں میٹھا پانی نہیں مل رہا پینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کو خرید کر صدقہ کر دے، وقف کر دے؟ حضرت عثمان سنتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس یہودی کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے یہ کنواں خریدنا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ میں اسے نہیں بیچوں گا، وہ بہت بولتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بیچوں گا مگر آدھا بیچوں گا۔ انہیں نے کہا ٹھیک ہے بیچ دو، آدھا ہی بیچو۔ انہوں نے آدھا خرید کر وہ صدقہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو پانی پینے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ تھا یہودی، وہ بدماشی نہ کرے تو یہودی کس نام کا؟ میرے دوستو، پھر اس نے بدماشی کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن مسلمان پانی پیے گا اور ایک دن یہودی پانی پیے گا۔ اس میں بھی صحابہ کرام راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ایک دن مسلمان پیے گا اور ایک دن یہودی پیے گا۔ جب مسلمانوں کی باری آتی تو مسلمان 2 دن کا پانی ایک دن ہی لے جایا کرتے تھے، اور یہودی کی جب باری آتی تو وہ صبح سے شام تک پانی پیتے تھے، لیکن اسے اتنی عقل نہ تھی کہ تھوڑا پانی ہم رکھ لیں کل کے لیے۔ میرے دوستو، سب سے زیادہ عقل مند انہیں مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل الناس کہا گیا۔ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ عقل ہے۔ آج مدارس اسلامیہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتیں پائی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، امانت داری ہوتی ہے، سچائی کا درس دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مدارس چلانا کوئی آسان نہیں، یہ مدارس چلانا کوئی آسان نہیں۔ آج علماء کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی عالم اتنی آسانی سے عالم نہیں بنتا۔ یہ جو مدارس کھولتے ہیں، آج لوگوں کا اعتراض ہے کہ مدارس کھلے جا رہے ہیں، جو چاہتا ہے وہ مدارس کھولے جاتا ہے، لیکن یہ مدارس چلانا آسان نہیں۔ جو محتمم ہوتا ہے، جو ناظم ہوتا ہے، جو استاد ہوتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، ایک شخص ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اسے تھوڑی کھجلی ہونے لگی۔ دوسرا آدمی دیکھ کے کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ محتمم ہے، کیونکہ محتمم آرام سے رہ ہی نہیں سکتا۔ آج مدارس اسلامیہ کو لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، دین کی اشاعت ہوتی ہے۔ یہاں دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، سچائی کا درس دیا جاتا ہے، امانت داری کا درس دیا جاتا ہے۔ یہاں جھوٹ نہیں سکھایا جاتا، جھوٹ بولنے پر بولا جاتا ہے، اسے منع کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفات تھی، وہ صفات آج مدارس اسلامیہ میں پائی جاتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو میرے دین کی حفاظت کرے گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ آج لاکھ کوششیں کی جاتی ہے مدارس کو بند کرنے کی، لیکن نہیں ہو سکتا۔ یہ مدارس رات بھر میٹنگ کی جاتی ہے کہ مدارس کو بند کیا جائے، صبح ہو کر پتہ چلتا ہے کہ 20-25 اور مدرسے کھل چکے ہیں۔ میں اپنی انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا واحسن الدارین۔ پوچھتی ہے ہم سے دنیا، آپ کیا